السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج آپ کے ساتھ ایک بڑی ڈیفرنٹ سی بات کرنے لگے ہیں۔ آج تاریخ ہے 5 اکتوبر 2021 یعنی 2021، جس میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اس جگہ سے ہم گزر رہے ہیں دریائے جہلم کے پاس سے، اور آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں 5 اکتوبر 2021۔ چلے تھوڑا سا کنسیڈر کرتے ہیں 5 اکتوبر 2121 یعنی آج سے ٹھیک 100 سال کے بعد۔ اس ٹھیک 100 سال کے بعد کون کہاں ہوگا؟ ذرا سوچئے۔ میری یہ بھی ایج اباؤ 50 ہے، 50 سے زیادہ ہے، تو 150 سال کا تو میں ہونے والے نہیں ہوں، ناممکن ہے۔ آپ جو دیکھنے والے ہیں، کسی کی عمر 15 ہے، 20 سال ہے، یا 50 ہے یا 60 ہے، جتنی بھی جس کی عمر ہے، آپ لوگ بھی اللہ تعالیٰ زندگی تو سب کو دے، لمبی زندگی دے، لیکن ناممکنات میں سے ہے کہ کسی کی اتنی لمبی زندگی ہو کہ وہ 150 سال تک جیے۔ تو ہم لوگ کہاں ہوں گے؟ ٹھیک ہے جی، کبھی یہ سوچا آپ نے؟ ہمارے شوق، ہماری باتیں، ہماری انا، ہماری ضد، ہمارا لڑنا جھگڑنا، ہماری اکڑ، ہمارے لباس، ہمارا گھر، ہماری فیوچر کی پلاننگ کہ میری جو اتنی دولت ہو جائے گی تو میں اتنے کوٹھیاں بنا لوں گا، میرے پاس اتنی کاریں ہو جائیں گی، اتنے بنگلے ہو جائیں گے، پتہ نہیں کون کون سی 4 چوڑیوں والی گاڑی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گی۔ یہ ساری چیزیں جو میرے دماغ میں ہیں، یہ 2121 5 اکتوبر میں کہاں ہوں گی؟ 2122 5 اکتوبر کو کہاں ہوگی ناظرین؟ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے خواب کہاں سے کہاں رہ جاتے ہیں۔ اب جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں کوئی ناممکنات والی بات تو ہے ہی نہیں ہے، اس بات کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی ہمارے سب کے دلوں میں ایک ہی بات کیوں ہوتی ہے؟ وہ بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے جینا ہے، ابھی پتہ نہیں کتنا جینا ہے، پتہ نہیں جینا ہی جینا ہے بس۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ جب یہ سوچ ہماری ہو جائے، مطلب 2122 میں میرا جو بچہ ماشاءاللہ جو 7 سال کا بھی ہے، کیا اس کی بھی عمر اگر وہ 2022 تک بھی وہ انشاءاللہ زندہ اگر رہے تو اس کی عمر 107 سال ہوگی؟ بہت مشکل ہے ناظرین۔ ایوریج ایج آج کی 70 سے 80 85 بہت مشکل ہے، جو ہم غذائیں کھا رہے ہیں۔ اس لیے اب یہ دیکھیے کہ جب ہم قبر میں جائیں گے، جب ہم کل میں کی بات پڑھ رہا تھا تو مجھے بڑی وہ پیاری بات لگی۔ وہ بات یہ تھی کہ جب ہم قبر میں جائیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ جو کہتا تھا سچ کہتا ہے۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ وہ شخص، وہ لوگ جو میری ایج کے ہیں، یا جو 60 کے ہیں، یا 70 کے ہیں، ان کو اس ایج میں آ کے معلوم ہو جاتا ہے، اس ایج میں آ کے، کہ جو ہمارے ماں باپ جس چیز سے ہمیں منع کرتے تھے، اس وقت وہ ہمیں وہ کھڑوس سے لگتے تھے، اور لگتا تھا کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہمیں ہر بات سے روکتے رہتے ہیں، ایسے ہی ہمیں ہر بات سے منع کرتے رہتے ہیں، یہ کیا ہماری زندگیوں میں اتنا کیوں یہ دخل دیتے ہیں؟ یہی ہماری سوچ ہوتی تھی۔ آج جب ہم اپنے بچوں کو یہ بات کہتے ہیں، ایسے نہ کرو، ایسے کرو، ایسے نہ جیو، ایسے کرو، وہ کہتے ہیں آپ کو کیا معلوم ہے بابا، یہ ایک نیا دور ہے، ایک نئی زندگی ہے، آپ لوگ اپنی زندگی گزار چکے، اب ایک نیا سٹائل ہے۔ اب یہی بات ہم اپنے والدین کو کہا کرتے تھے۔ اس لیے جو بات آج ہمیں پتہ چل چکی ہے کہ ہمارے ماں باپ ہمیں سچ کہتے تھے۔ میرے ماں باپ ہمیشہ مجھے کہتے تھے، مجھے یاد ہے میری والدہ کو اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے، مجھے کہتی تھی کہ تم پیسہ بہت ضائع کرتے ہو، تم الیکٹرانکس کے اتنے شوقین ہو کہ تم نے کوئی نیا کیمرے کا ماڈل آ جائے، نیا لیپ ٹاپ کا ماڈل آ جائے، کوئی نیا کمپیوٹر کا ماڈل آ جائے، اس وقت ناظرین میرے دور میں جو بھی ہوتی تھی، کوئی نئی فیکس مشین آ جائے، تم سونا نہیں لیتے، زمینیں نہیں لیتے، تم ان چیزوں پہ خرچ کرتے ہو۔ میں کہتا تھا آپ کو کیا پتا اماں جی، یہ چیزیں جب انسان خریدتا ہے کتنا بندہ خوش ہوتا ہے، یہ نئی ٹیکنالوجی ہے، ٹیکنالوجی سے یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ یقین کیجئے ناظرین، وہ والے میرے کیمرے، وہ والے میرے لیپ ٹاپ، وہ والے میرے سارے جو الیکٹرانکس تھی، آج میں 500 روپے کی بھی نہیں بیچ سکتا آج کے ریٹ کے۔ اس لیے جو بزرگ کہتے ہیں، جو بڑے کہتے ہیں، اس میں ان کی عمر کا تجربہ ہوتا ہے، ان کی انا یا ان کی ضد نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم جو سوچ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے،
ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، ان کو کیا پتا، یہ جاہل ہیں، ان کو کوئی تجربہ نہیں ہے۔ اس لیے ناظرین ذہن میں رکھیے، زندگی آج سے ہو سکتا ہے آج رات کوئی ہم میں سے کوئی بندہ نہ ہو، میں ہی نہ ہوں، کوئی بھی نہ ہو، کچھ نہ ہو، زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ تو یہ تاریخیں، یہ دن، یہ صبح، یہ شام، یہ سال، یہ مہینے، یہ آتے رہیں گے جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کا جو ہے وہ وقت معین کر رکھا ہے۔ جب تک قیامت نہیں آتی یہ زندگی کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ لیکن بس ایک چیز ذہن میں رکھ کے کوئی بھی کام کر کے کہ آخرت ہونی ہے، ہم نے مرنا ہے، یہ سب سے بڑا یونیورسل ٹروتھ ہے۔ جب آپ کسی کے مرنے کے اوپر جاتے ہیں اور جب کسی کا جنازہ پڑھنے جاتے ہیں تو وہ جس کا جنازہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے وہ بھی یہی سوچتا تھا کہ میں تو کسی اور کا جنازہ پڑھ رہا ہوں، میرا جنازہ کہاں پڑھا جائے گا۔ اس لیے ناظرین یہ چیزیں ساری رکھیں تو کہاں جائے گی ہماری انا، کہاں جائے گی ہماری یہ ساری جو اتنی بڑی بڑی ہم اونچی اونچی باتیں کرتے ہیں اور لڑائی جھگڑے اور پتہ نہیں کیا کیا فساد، روپے پیسے کی خاطر جھوٹ فریب دھوکہ، کاروبار میں بھی دھوکہ، ہر چیز میں دھوکہ، یہ کہاں جائے گی؟ اس لیے ناظرین کسی نے کہا تھا کہ نماز میں خشوع و خضوع نہیں آ رہی ہے، یہ کہاں سے ہے نماز میں خشوع و خضوع؟ تو ناظرین جو بزرگ تھے انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، میرا خیال ہے یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا، یا جس نے بھی فرمایا، اگر میں غلط ہوں لیکن قول سنیے، بات قول سے ہے کہ اگر تمہاری نماز میں خشوع و خضوع نہیں ہے تو اپنی ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھ کے سمجھو۔ اگر آپ عصر کی نماز پڑھ رہی ہیں تو یہ سمجھے کہ عصر کے بعد میری زندگی نہیں ہے تو میری آخری جو نماز ہوگی وہ کیسی ہوگی؟ دیکھیے گا خشوع و خضوع کیا آ جائے گا، آپ نماز کم پڑھیں گے، روئیں گے زیادہ کہ یہ میری آخری اللہ سے ملاقات ہے، اس کے بعد قبر کے بعد میرا سوال و جواب ہی ہونا ہے، اور جب منکر نکیر آ جائیں گے تو اس کے بعد سوال و جواب ہوں گے، وہ یہ نہیں ہوگا۔ ناظرین جو دنیا میں گانے سنتا رہتا ہے، جو گانیاں، اس کی جب موت کا وقت آتا ہے تو اس سے جو ہے وہ لا الہ الا محمد رسول اللہ نہیں نکلتا منہ سے، اس منہ سے استغفر اللہ العظیم جو میں لفظ بولنے لگا ہوں اس کے منہ سے لفظ شٹ کا نکلے گا، کیونکہ وہی سارا وہ ہر وقت بولتا رہتا ہے۔ اس لیے مصیبت کے وقت میں وہ لفظ اختیار کیجئے، ہمیشہ سے وہ لفظ بولتے رہیے جو کہ مرتے وقت قدرتی طور پہ آٹومیٹیکلی آپ کے منہ سے نکلے۔ جیسے اکثر لوگوں کے منہ سے نکلتا ہے اماں جی، یہ وہ، اللہ جی، یہ چیزیں، یہ انہی کے منہ سے نکلے گا جو اپنی ساری زندگی میں یہ بولتے رہتے ہیں۔ یہ الفاظ اپنائیے، استغفر اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ بس یہ اپناتے رہیں، اور انشاءاللہ باذن اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، بہت شکریہ۔